آخر 9 سال کی حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیوں ہوا؟ دوستو، کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی عمر میں کیوں ہوا تھا۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سارے سوالوں کے جواب ایک ہی ویڈیو میں مل جائیں گے۔ دوستوں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ایک ساتھ دو عزیزوں کے اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس قدر اکیلا محسوس کیا اور بچوں کی طرف دیکھا تو آپ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافی اکیلا رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ماں کے بنا ان کی پرورش ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو ایک شریک حیات پتنی کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ نکاح کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا، کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ حضرت خولہ نے آپ کو 2 رشتے بتائے، ایک رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا۔ بات آگے بڑھی اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے ہوا۔ کچھ سمے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس خط بھیجا، اے ابوبکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں ہو، ہم آپس میں دینی بھائی ہیں، ہر مومن کا بھائی ہوتا ہے، اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا، جس میں 500 درہم مہر طے ہوا اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی، کیونکہ اس وقت کی ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت ہی کم عمر میں جوان دکھنے لگتی تھیں، تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وداعی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی حیثیت سے رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ہر ایک چیز کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بہت ہی باریکی سے نوٹ کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، حضور اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتے ہیں، ہر چیز کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی تھی اور نوٹ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کو پڑھتی تھی، اس کی تفسیر کو سمجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا رول ہے۔ حضرت عائشہ کے نکاح ہونے کے بعد
مکہ میں ہی رہنے لگی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بلوا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھی اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا تھا جس سے میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں نے میری ساری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کے طرف لے گئیں اور انہوں نے میرے چہرے اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، کیونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا سے اچھی حسین جوان نظر آتی تھیں اور شادی کے لائق ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہی بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے کم عمر کی تھی۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں یا تو وہ طلاق شدہ تھی یا پھر بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ جب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا تھا، کیونکہ ان کی مصروفیات زیادہ رہتی تھی، تو اسی وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات نہ ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے بیوہ تھیں، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے ہیں، لیکن کنواری لڑکی کے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، تاکہ ان کے بعد ان کے امتی جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کریں تو اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ یہ سارے مسئلے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بہت نخرے اور لاڑ اٹھائے ہیں اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اگر کسی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ ہی ہیں۔ حضرت عائشہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نسب کس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے یہ علم بھی سیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر کو شعر و شاعری کا بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد سے شعر و شاعری کا بھی علم حاصل کیا، اور آپ بھی عربک میں بہت اچھی شعر و شاعری کیا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کی تعبیر، سپنوں کا مطلب بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے خواب کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر ایک بہت ہی بڑا، آپ اسے فن کہہ لیجئے، کہ معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ الجھ جاتا تھا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہیں نکلتا تھا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے دماغ سے، اپنے علم سے ان مسئلوں کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے والد کی اس عادت کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا، یہ کس طرح سے بڑے مسئلوں کو آسانی سے سلجھا دیا کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر موجود تھی، اور جب نبی کے گھر آ گئی تو کیا ہی کہنے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہو تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سنتی تھی۔ جب نبی صحابہ کو کوئی مسئلہ بتاتے تھے، قرآن اور حدیث کا علم انہیں سکھاتے تھے، تو حضرت عائشہ سنا کرتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے بہت علم حاصل کیا تھا۔
یہی وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، ان کی نالج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حدیث کے کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی نے روایت ملتی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 2200 روایت ملتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ اب کیونکہ کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے تھے جو ایک دم سے نہیں بتائے جا سکتے تھے، اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت حیا کرتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی اولاد عطا نہیں کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا رہے اور آپ زیادہ بزی نہ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آدمی اور عورتوں کے یہ مسائل بھی لکھاتے تھے جن کو لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے تھے، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسائل سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور جب آپ نے ان مسائل کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھاتی تھیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو میاں بیوی کے مسائل نہ سکھاتے تو نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعین اور نہ کوئی ولی آج ہمیں یہ مسائل سکھا پاتے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تقریباً 48 ایئرز تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھائے جو آدمی سے بھی کہتے ہوئے شرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ امت کی تمام عورتوں کو اور یہاں تک کہ آپ صحابیوں کو بھی علم دین سکھایا کرتی تھی۔ جب کسی مسئلے کو لے کر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جایا کرتے تھے تو وہ سب صحابہ اپنے مسئلے کو حل پانے کے لیے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ انہیں مسئلے کا حل نکال کر دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہو گئے تھے۔ بہت بڑے تابعین ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عالم دیکھنے کو نہ ملتا ہے۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ کی رائے سے بہترین رائے میں نے نہیں دیکھی، اور قرآن کی کوئی بھی آیت کیوں اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا بھی علم حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ شادی سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ٹکڑے میں ایک لڑکی کو لپیٹ کر لے آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کر دے گا۔ دوستوں، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی سے تھا، کیونکہ اس نکاح میں حکمت بہت تھی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔